ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن رمضان اسپیشل میں دوبارہ خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے روزوں کے فوائد کی۔ شاید آپ سب لوگ روزوں کے فوائد کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن روزے کا جتنا روحانی فائدہ ہے اتنا ہی اس کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ روزے سے ہم کیسے فائدے میکسیمم طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تبسم الوی صاحبہ، اور ان سے بھی بات کریں گے اور پورے رمضان ہم روزے کے جتنے بھی فائدے ہیں اسپیشلی اس حوالے سے بات کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے، انسان جیسا سوچتا ہے کہتے ہیں ویسے ہی اس کی شکل جو ہے وہ عکاسی کرتی ہے، تو یہ بتائیے کچھ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ زیادہ عبادتیں کرتے ہیں یا ان کے پروفیشنز ایسے ہیں جس میں لوگوں کو ہیلپ کرنا ہوتا ہے، ان کے چہروں پہ ایک سکون ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے، اور کچھ ایسے پروفیشنز ہیں یا کچھ ایسے ہیبٹس ہیں جس سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے ویسے ہی بن جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں انسان کی سائیکالوجی سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ انسان سوچتا کیا ہے، اور جیسا انسان سوچتا ہے ویسا ہی اس کے جسم کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے انسان کے برین سے ریلیٹڈ ہے، اور جب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ ایک خاص قسم کا سکون ہوتا ہے جو آپ کو عام نظر نہیں آئے گا۔ وہ ایک خاص قسم کی چیز ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا امتزاج ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی میں کہ وہ ایک طرف بہت ہی پرسکون ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، اور دوسری طرف وہ بہت بہادر بھی ہوتے ہیں اور ہر وقت لڑنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، کہیں صحیح جگہ کے اوپر، صحیح موقع کے اوپر، جہاں ضرورت ہو، جہاں حق کی بات ہو، تو ایک عجیب سا بیلنس ہوتا ہے۔ تو یہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر وہ یہ جو دنیاوی ہمارا جو سارا سلسلہ ہے نا، جو ہماری سائیکالوجی سے اوپر چلی جاتی ہے بات۔ ہم جب سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں انسان کی اپنی بات کرتے ہیں، سیلف رسپیکٹ، سیلف نیڈ، ہمارا کیا ہے، ہمیں کیا چاہیے، یہ ایک لیول ہے۔ لیکن یہاں پر آ کے لیول اوپر چلا جاتا ہے، ایک اگلا لیول آتا ہے جس میں انسان کی اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اور جب اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے تو وہ کچھ اور بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ملا دیتا ہے، اور ایک عجیب سی اس کی زندگی میں سکون ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر کوئی چیز اپنی امپورٹنٹ ہی نہیں رہتی۔ یعنی میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں چونکہ مجھ جیسے لوگ، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم بہت منتشر ہیں، بہت بگڑے ہوئے ہیں، بہت بکھرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اگر اب ری آرگنائز کرنے کا سوچیں، آئی تھنک دس از دا بیسٹ منتھ کہ آپ اگر عبادتیں صحیح نہیں کر پا رہے، آپ اپنے حقوق جو ہیں وہ پورے صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے، آئی تھنک دس از دا بیسٹ منتھ کہ ہم آپ کو ری آرگنائز کر لیں اور دوبارہ اپنی لائف کوشش یہ کریں کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک مہینہ کریں اور اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی لائف میں اسی طرح سے چلے جائیں۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہم رمضان جیسے گیا وہ شیطان واپس آ گیا، کچھ دن سوچتے ہیں کہ جی ہم نہیں کریں گے اور اب یہ کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں رمضان میں شیطان جو ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے، پتہ نہیں مجھے کہتے تو یہی ہے نا، لیکن رمضان میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس شیطان کو ہم پرماننٹلی بھی قید کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کر سکتے ہیں، کنٹرول کی بات ہے، ہمارے بس میں وہی بات ہے کہ ہماری موٹیویشن کتنی ہے، ہم چاہتے کیا ہے۔ ایک بات بتائیں، عام زندگی میں اگر ہم صاف بات یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں، فائنینشیل بھی ریزنز ہیں اور ہمارے لا اینڈ آرڈر کے بھی مسائل ہیں، لیکن رمضان میں پتہ نہیں ایک ہر طرف ایک سکون ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک رونق سی آ جاتی ہے، گھروں میں آپ کے دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء میں کتنی برکت پڑ جاتی ہے، اتنی چیزیں آپ لا رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتی، اور گھروں میں محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ورکنگ ویمنز ہیں تو ایک انسان ہسبینڈ گھر آیا تو خاتون نہیں ہے، کھانا الگ کھا لیا، بچوں نے الگ کھا لیا، لیکن رمضان میں کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ افطار سحری تو سب ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو اپنی بجائے اس کے صرف ایک مہینے تک کا ایک روٹین بنائیں، ہم رمضان کو پوری اپنی زندگی میں لے کے بھی آ سکتے ہیں، اپنی زندگی بدل سکتے ہیں رمضان سے، کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں بدل سکتے، بالکل بدل سکتے ہیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ 100% ہو سکتی ہے اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں تو۔
کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ہم نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے, اور کس کاسٹ پہ نہیں کر رہے, بالکل ہم اس کی کاسٹ کیا پے کر رہے ہیں. نہیں, ایک بات بتائیے, میں چاہتا ہوں اس قوم سے ایک بات کہیے آج. پورے سال یہ قوم جو ہے, ہم لوگ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا, اور اس خطبے میں حضور نے, خیر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے میں کہتا ہوں یہ دنیا بنائی گئی, اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. انہوں نے اس خطبے میں کہا تھا کہ نہ کسی عربی کو اجمی پہ, نہ کسی اجمی کو کسی عربی پہ فوقیت حاصل ہے. اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ اس کی تقوی کی بنیاد پہ ہے. ہم عام زندگی میں سندھی ہیں, پٹھان ہیں, پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, مہاجر ہیں, بلوچی ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہم شیعہ ہو جاتے ہیں, سنی ہو جاتے ہیں, دیوبندی ہو جاتے ہیں, بریلوی ہو جاتے ہیں, مسجدوں میں ایک دوسرے کے لیے کہ اس مسجد میں نہیں جائیں گے. لیکن رمضان میں ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے, مسجدیں بڑھ جاتی ہیں. یہ جو رنگ و نسل کے فرق ہیں یہ ہم بھلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں رمضان کے بعد بھی نہیں قائم رکھنی چاہیے. رکھنی تو چاہیے. کتنا بڑا ایک مہینہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں انسان بنا دیتا ہے. بالکل صحیح. ہم تو جانور ہیں, وحشی ہو چکے ہیں, ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں, ہے نا. بہت فرق پڑ جاتا ہے. دیکھیں تہجد ویسے نہیں پڑھتے, رمضان میں پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ آپ اٹھنا تو ہے ہی آپ نے سحری سے, تو اس وقت 4 نفل بھی پڑھ لیں, اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. اور انسان کی یہ فیلنگ اور احساس کہ اللہ تعالیٰ قریب آ گیا ہے ہمارے, یہ سوچ کے پھر اور مزہ آنے لگ جاتا ہے. ویسے ہم یہ نہیں کرتے. ویسے تو 5 نمازیں بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہوتے. اچھا, نمازوں کی بات کی, تراویح نہیں پڑھ رہے ہوتے. ایگزیکٹلی, کہ بہت سے لوگ جو کہ ریگولر ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں لیکن رمضان میں ایکسرسائز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ روزے میں ان سے واک نہیں کی جاتی ہے, افطار کے بعد پھر تراویحیں ہوتی ہیں. ذرا بتائیے کہ رمضان میں کس طرح کی ایکسرسائز جو ہے بہتر ہے؟ میں ابھی اس کا کوئی لٹریچر پڑھی تھی, اس میں لکھا ہوا, اس میں تھا یہ کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ 3 میل جاگنگ کے برابر ہیں. 5 نمازیں اگر آپ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو 3 میل جاگنگ یا واکنگ کے برابر ہیں. اس پہ جو اس کے فوائد ہیں, اس کی تراویحیں بھی, پھر اس کے بعد تراویحیں بھی. تو آپ دیکھیں نا کہ اگر اس کا ٹائم نہیں ملتا تو یہ بھی تو ایک طرح کی جو ہے نا ایکسرسائز ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہے. ڈاکٹر تبسم صاحبہ بہت بہت شکریہ, آج آپ اس پروگرام میں آئی رمضان میں, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی کہ جس طرح سے آپ ہمیشہ لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں, جس طرح لوگ انسانیت کی خدمت کرنی, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے, استقامت دے. بہت شکریہ آج آپ اس پروگرام میں. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور بات یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صحیح, ہم پولیٹیشین صحیح, ہم جو ہیں انجینئر صحیح, کتنے بھی پڑھ لکھ جائیں, لیکن جو ذات جو سب سے اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس جسم کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اس جسم کی سب سے بہترین جو حفاظت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھا ہے کہ پورے سال ہم آلتو فالتو الغم بغلم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں اپنا کوئی خیال نہیں ہوتا. لیکن ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے جسم کی اوور آلنگ کے لیے ہمیں دے دیا ہے, تاکہ ہمارے تمام جتنے کیمیکل سبسٹینسز ہیں, ٹھیک ہے, جتنے ہمارے سسٹمز ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو تھوڑا سا سکون ملے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جس طرح سے ہم سحریاں افطاریاں کر رہے ہوتے ہیں, کہ ہمارے سسٹم کو ہم کوئی سکون پہنچا رہے ہیں, مزید اوور برڈنائز کر رہے ہیں. رمضان کے تمام مقاصد, جتنے مقاصد ہیں, کوشش یہ کیجیے کہ اس کو پورا کیجیے اور رمضان کی اہمیت کو سمجھیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ ہم موجود ہوں گے آپ کے لیے. اس پروگرام سے متعلق کوئی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv, یا فیس بک پہ جائیے کلینک آن لائن کے پیج پہ اپنے سوالات سے, اپنی ڈیمانڈ سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.